جنگ احد کے بعد جب مکہ میں قریش اپنا لشکر جمع کر رہے تھے تو اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی، اور جب یہ لشکر مدینہ کے راستے میں تھا تو رسول خدا کو اس کی رفتار، پڑاؤ اور مدینہ سے فاصلے کی اطلاعیں مسلسل ملتی رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر کے مکہ سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر نے مدینہ سے کچھ میل دور کوہ احد کے قریب ایک ایسی جگہ قیام کیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔ خالد کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے 2 جاسوس اس لشکر کی پوری تعداد دیکھ آئے ہیں اور رسول کریم کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ 625 عیسوی کے روز رسول اللہ نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور شیخین نامی پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 پیادہ مجاہدین تھے، جن میں سے 100 نے سروں پر زرہ پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ اس دوران منافقین کے نقب کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا، جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینہ کے بعض ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں رسول اللہ نے منافقین کہا تھا۔ کسی کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینہ سے شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک بااثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، رسول خدا کے ساتھ اس بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینہ سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے کہا شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کے ہم خیال تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کا فیصلہ کیا اور کوچ کا حکم دے دیا، اور عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ لشکر سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب پتہ چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ بن ابی ان کا سردار ہے۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری 700 رہ گئی تھی۔ رسول اللہ دل برداشتہ نہ ہوئے اور 700 مجاہدین کو ہی لے کر کوہ احد کے دامن میں شیخین کے مقام پر مجاہدین کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی جگہ پر بٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن جبیب تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے، جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ان کے پاس گھوڑ سوار زیادہ ہیں، وہ اپنے گھوڑ سواروں سے ہمارے پہلو پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اپنے تیر اندازوں کو گھوڑ سواروں پر مرکوز رکھو اور پیادوں کا کوئی ڈر نہیں۔ تقریباً تمام مستند مورخین، جن میں خصوصاً ابن حشام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ رسول کریم نے عبداللہ بن جبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہمارا عقب تمہاری بیداری سے محفوظ رہے گا، تمہاری ذرا سی بھی کوتاہی ہمیں ذلت سے دوچار کر سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے بھی دیکھ لو تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اگر دیکھو ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا ہے تو تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے، تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہاری ہے، وہاں سے تم نیچے اس تمام علاقے کے حکمران ہوگے جہاں سے تمہارے تیر اندازوں کے تیر پہنچیں گے۔ خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا، وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں ہو، یعنی لامحدود محاذ پر ہو، تاکہ وہ اپنی پیادوں اور گھوڑوں کی تعداد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے۔
خالد کو باپ نے جنگی چالوں کی تربیت بچپن سے ہی دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں پہلو ہو یا عقب سے جھپٹنا اور دشمن کو چکر دے دے کر مارنا، اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹرول اس کی تربیت میں شامل تھا جو اسے باپ نے دی تھی۔ اس نے تجربہ کار سردار کی نظر سے مجاہدین کی ترتیب دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان فن و حرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھوڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پہلو پر اکرمہ تھا۔ دونوں کے ساتھ 100 گھوڑ سوار تھے۔ تمام گھوڑ سواروں کا کمانڈر عمر بن العاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے میں پرچم کو دل جیسی حیثیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں میں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب رسول کریم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو عامر نے قسم کھا لی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی حسین یہودن اور یہودیوں کے مال و دولت کا طلسم طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمن کاروائیاں زمین دوز ہوتی تھی۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ عامر انہی کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں سے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش سے لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلے اوس کے بہت سے لوگ نبی کریم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف بند تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز میں مخاطب ہوا۔ رسول کریم نے اسے فاسق کا خطاب دے رکھا تھا۔ قبیلہ اوس نے اس نے کہا، قبیلہ اوس کے غیرت مند جوانوں، عامر فاسق تمہیں کہتا ہے کہ تم مجھے پہچانتے ہو، مگر میری بات غور سے سنو۔ ابھی وہ للکار کر پوری بات نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین میں سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ مجاہدین اسلام کی ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے مجاہدین تھے۔ ابو عامر اور غلام جو پتھروں کے زد میں تھے، پتھر کھا کر پیچھے لوٹ گئے۔ یہودی مدینے میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس یہودن کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا، وہ کامیابی کی خبر سننے کے لیے بے تاب تھی، مگر اسے معلوم نہ تھا اس کے حسن کے طلسم کو مسلمانوں نے سنسار کر دیا ہے۔ ابو عامر فاسق کے اس واقعے سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھی، لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر ایسے سریلے گیت گا رہی تھی جن میں بدر میں مارے جانے والے قریش کا ذکر ایسے طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان میں سے ایک دو عورتوں نے جوشیلی تقریر بھی قریش والوں کے لیے کی تھی۔ عورتوں کو پیچھے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیگم ہند نے گھوڑے پر سوار ہو کر گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی اور اس میں سوز بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس کے پورے اشعار قلم بند نہیں کیے۔ انہوں نے لکھا، یہ گیت فحش تھا جس میں مرد اور عورت کے تعلق کا ذکر تھا۔ اشعار جو تاریخ میں آئے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ ان میں سے جس ابدال داد کا ذکر آتا ہے، یہ بنو ابدال داد وہ قبیلہ ہے جو بنی امیہ کی ایک شاخ ہے۔ بنو ابدال دار قریش کا بہت اونچا خاندان تھا۔ ابدال دار کے ثبوتوں، ہمارے گھروں کے پاسبانوں، ہم رات کی بیٹیاں ہیں، ہم تکیوں کے درمیان حرکت کرتی ہیں، اس حرکت میں لذت ہوتی ہے۔ تم دشمن پر چڑھ دوڑو تو ہم تمہیں اپنے سینوں سے لگائیں گے، تم بھاگ آئے تو ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد ابو عامر فاسق پر مجاہدین کی طرف سے سنگ بازی ہوئی۔ اس کے فوراً بعد قریش نے مجاہدین پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے بھی تیر برسانے شروع کیے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے اپنے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے بڑھا۔
اسے معلوم نہیں تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے، راستہ تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے اس دستے کو پہلو میں لایا تھا، اپنے باپ کی تربیت کے مطابق۔ اسے بڑی خود اعتمادی تھی کہ وہ حلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے، اور اگر وہ جم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑوں کے تلے کچلے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پہلو سے اس کے سوار ابھی دور ہی تھے کہ اوپر سے تیر اندازوں نے اس کے گھوڑ سواروں کو نہ آگے جانے کے قابل چھوڑا اور نہ پیچھے۔ ایک ایک سوار کئی کئی تیر کھا کر گرا۔ جن گھوڑوں کو تیر لگے انہوں نے خالد کے سوار ساتھیوں کے لیے قیامت برپا کر دی۔ پیچھے والے سواروں کے گھوڑے مڑے اور پسپا ہو گئے، اور پھر قریش کی عورتوں نے وہی گیت گانا شروع کر دیا جو ہند نے اکیلے گایا تھا، یعنی ابدال دار کے ثبوتوں ہم رات کی بیٹیاں ہیں۔ مورخ واقعی لکھتا ہے، عربی جنگوں کے راج کے مطابق اس وقت ایک ایک جنگجو لڑنے کا وقت آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم بردار طلحہ بن ابو طلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکارا، اس کے مقابلے کے لیے کسی کو بھیجو۔ میرے دین کے دشمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تند ہوا کے جھونکے کی طرح آگے بڑھ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتے ہوئے آیا، مگر اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ حضرت علی نے تلوار سے ایسا زخم لگایا کہ پہلے اس کا پرچم گرا، پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑا آیا اور پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ حضرت علی نے اسے بھی گرا سکتے تھے، مگر انفرادی مقابلوں میں یہ روا نہ تھا۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے آئے۔ اس کے خاندان کا ایک اور آدمی آگے بڑھا، میں انتقام لینے کا پابند ہوں، وہ للکار کر آگے آیا، علی میری تلوار دیکھ۔ حضرت علی خاموشی سے اس کے مقابلے پہ آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایک چکر کاٹا، اور پھر ان کی تلواریں ٹکرائی، اور اس کے بعد سب نے دیکھا حضرت علی کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، ان کا مد مقابل زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے۔ پھر قریش کے کئی آدمی للکارتے ہوئے باری باری آگے بڑھے، مجاہدین کے مقابلے میں مرتے گئے۔ قریش کا سالار آ کر ابو سفیان اپنے آدمیوں کو گرتے ہوئے دیکھ کر غصے میں بے قابو ہو گیا۔ جنگی دستور کے مطابق اسے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اترنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سالار تھا، اس کے مارے جانے سے فوج میں ابتری پھیل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، للکارتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے جاتے دیکھا تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی گئی، اور بلند آواز سے وہی گیت گانے لگی جس کے اشعار وہی تھے کہ تم بھاگ آئے تو ہم تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گی۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا، پر اس کے مقابلے کے لیے جو مسلمان آیا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ انہیں حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی، کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ تلوار والا پیادہ برچھی والے گھوڑ سوار سے زندہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا گھوڑا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سرپٹ دوڑ آیا۔ ابو سفیان نے برچھی تاک کر ماری، لیکن حنظلہ تیزی سے ایک طرف ہو گئے۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری دفعہ ابو سفیان کا گھوڑا نکل گیا تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ گھوڑا رک کر پیچھے مڑا تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تک پہنچ چکے تھے۔ ابو سفیان اسے دیکھ نہ سکا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ ابو سفیان دوسری طرف گرا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حملہ کرنے آگے بڑھے تو ابو سفیان گرے ہوئے گھوڑے کے ارد گرد دوڑ دوڑ کر اپنے جان کو بچا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش کا ایک پیادہ دوڑ آیا۔ مسلمان اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا۔ پیچھے سے اس نے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ آخری مقابلے میں جب قریش کی طرف سے عبد الرحمن
بن ابو بکر آئے تو مورخ واقدین نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی للکار پر اس کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کر کے رسول اللہ کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنے جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکل آئے۔ مسلمان باپ کے کافر فرزند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا باپ اور بیٹا مقابلے پہ اتر آئے ہیں، تو آپ نے دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کو روک لیا اور فرمایا تلوار نیام میں رکھو۔ ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا شور و غل ابھی بھی سنائی دے رہا تھا اور وہ منظر اس کی آنکھوں نے محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ سامنے کا مارکا خون ریز تھا، مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی، اس کمی کو انہوں نے جذبہ خدا سے پورا کر دیا۔ اگر قریش کو نفری کی برتری نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہ سکتے، وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی، آپ ایک پہلو میں تھے، یہی پہلو تھا جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کی بار اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے تنگ راستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پہلو پہ حملہ بولیں، مگر عبداللہ بن جبیر کے 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے زخمی حالت سے کہراتے ہوئے پیچھے چھوڑ گئے۔ مارکا عروج پر تھا، صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا، وہ میدان جنگ میں برچھی اٹھائے ہوئے یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرم تھا، وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اس کے 2 انعامات تھے، ایک تو یہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ گئے، وہ قریش کے ایک آدمی سوا بن عبد الاعضیٰ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھے کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھی۔ مورخ ابن حشام کے مطابق اسلام سے پہلے ہی عربوں میں ختنوں کا رواج موجود تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صبا کو للکار رہے تھے اس کی ماں ختنہ کیا کرتی تھی۔ ختنہ کرنے والے کے بیٹے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے للکارا، ادھر آ اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ سبا بن عبد الاعضیٰ حمزہ کی طرف بڑھا، غصے سے اس کا چہرہ لال تھا، وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی لڑائی میں مہارت رکھتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈھالیں وار روکتی رہی، وہ ہر طرح سے وار کر رہے تھے مگر ڈھالیں تلواروں کے راستے میں آ جاتی تھی۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ زمین میں چھپی جھاڑیوں کا سہارا لے رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے تھے، سبا کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گیا، برچھی نشانے پر پھینکنے کا وہ ماہر تھا، وہ اتنا قریب ہو گیا تھا جہاں سے اس کی برچھی خطا نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، برچھی کو ہاتھ میں تولا اور پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے 2-3 وار سبا پہ کیے، آخری وار ایسا پڑا کہ حضرت حمزہ کی تلوار سبا کے پیٹ میں اتر گئی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اس کے پیٹ سے اس طرح نکالی کہ اس کا پیٹ اور بھی پھٹ گیا اور وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سنبھل ہی رہے تھے کہ وحشی نے پوری طاقت سے برچھی پھینکی، فاصلہ بہت کم تھا، برچھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کی انئی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ سے آگے نکل گئی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے نہیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برچھی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے، وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے، وحشی ان کے جسم کو ہلتا جلتا دیکھتا رہا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا اور وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچھی نکالی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا جبیر بن معتم کو ڈھونڈنے لگا۔
خالد کو وہ مارکا یاد آ رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا چلا جا رہا تھا، وہ نشیبی جگہ سے گزر رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئی جو قریش قبائل کو جوش دلا رہی تھی۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ مارکے کا نظارہ کرنے کے لیے بلند جگہ پر چڑھ گیا تھا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئی، مسلمان جن زخمیوں کو پیچھے لاتے انہیں عورتیں سنبھال لیتی، ان کی مرہم پٹی کرتی اور انہیں پانی پلاتی۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد کفار پر غالب آ گئے۔ قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا، وہ بھی گرا، پرچم کئی بار گرا، آخرکار غلام نے پرچم اٹھا کر بلند کیا تو وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ قریش کے جذبہ جواب دے گئے۔ خالد نے ان کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، افراتفری کے عالم میں اپنا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے فتح و نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش کے گھوڑ سواروں کا ایک کمانڈر اکرمہ اور دوسرا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنا تھا، مگر جنگ کا پانسا پوری طرح پلٹ گیا تھا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔